ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ عزیزو، آپ عالی جناب مولانا سید اسلم صاحب قبلہ کا بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اس حقیر و فقیر کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی اعلیٰ مرتبہ شخصیت کے سامنے حاضر ہونے کا جو مجھے شرف ملا ہے وہ آپ کے توسط سے، تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے میں مولانا موصوف کو طول عمر اور صحت اسلام کی عطا فرمائے، اور جتنے بھی الہی ہمارے آمین ناظرین۔ یا رب العالمین۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی الہی آ رہی، آمین۔ بسم جی اللہ، میں نے الہی آمین کا بسم اللہ۔ الہی، اور ہمارے جو بھی ناظرین ہیں ان سب پہ بھی اپنا فضل و کرم اللہ رب العزت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اپنی گفتگو کا عنوان اس شعر سے شروع کروں گا جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہندوستان کے اور پورے ورلڈ میں جانی و پہچانی جاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور حسین و حسن پھول، سبحان اور اللہ تیری سبحان اللہ۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چلو سلام کرے اس آستانے کو، چلو سلام کرے اس آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، واہ حسین واہ واہ واہ۔ نے دیا زمانے کو۔ فین پال کے جس نے دیا زمانے کو، واہ 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 واہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کے آل پاک اور ان کے اہل بیت پہ، اور بالخصوص حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ، کہ جو فخر مریم حوا ہیں اور تمام قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہیں۔ مردوں کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسولوں کا سلسلہ ہم ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن عورتوں کے لیے اتنی عظیم ہستی، اور مسلمانوں نے اختصار میں، دراصل 7 منٹ کا ٹائم ہے، بہت ہی اختصار میں مجھے اپنی بات کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج جو ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور جو اہل بیت کی عظمت ہے اس سے منحرف ہو گئے، اس سے الگ ہٹ گئے۔ کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب اللہ یعنی کتاب مبین یعنی اللہ کا کلام، اور نور، نور سے مراد یہاں پر تمام مفسرین قرآن جو اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل تشیع میں بھی اور تمام مکتب فکر میں چند فرقے کو چھوڑ کے وہ یہاں پر متفق ہیں کہ نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، بے شک بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بعزت منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نور کا ٹکڑا نور ہی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا سبحان اول ما اللہ سبحان اللہ اللہ۔ النور، کی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے جو ذات وجود میں آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس ذات میں جو مضمر ذات چھپی ہوئی تھی وہ سیدہ کی ذات بھی چھپی ہوئی تھی، بے سبحان شک اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا لیکن تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جز ہے وہ کل کا حصہ ہے، اور بغیر جز کے کل نہیں ہوتا، تو رحمت
کا جو ہے وہ جز جناب سیدہ ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین علماء میں سے ہیں، امام میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے معنی حاجات کا پورا ہو جانا اور مشکلات کا حل ہو جانا، یعنی نبی کو اللہ نے بھیجا تمام عالم کے لیے مشکل کشا بنا کے بھیجا، تو اسے حاجت لمبا کرنا پڑے گا نا کیونکہ آپ بیٹھیے تو عزیزو، تو جناب سیدہ کی ذات جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے مشکل کشا کی ذات ہے، اور حاجت آپ کے توسل سے اللہ تمام مومنین کی حاجت کو پورا کرے گا۔ میں اپنی بات کو جاری رکھوں؟ جی بسم جی اللہ جی بسم جی، اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ حضرت، بسم اللہ۔ اسماء عبید اللہ خان اعظمی صاحب جڑے ہیں، ادھر سے بچے کی آڈیو آ گئی تھی، بسم اللہ۔ تو عزیزو، وہ ذات اقدس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی قبر پرستی نہیں ہے، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں۔ ہم مکان مکی کی بات کرتے ہیں، اس جہاں سے منسوب ہے وہ جگہ نور الہی سے منسوب ہو گئی، کیونکہ سیدہ جو ہے وہ نور محمد ہے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا کوئی مزار پرستی یا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں حضور کے حکم کے مطابق اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، لہذا سیدہ کی ذات وہ ذات ہے، تو لہذا ان کا احترام، ان کی مزار کی تعمیر نو کے لیے جتنے بھی سجاد گان ہیں بالخصوص، کیونکہ وہ ان کی آل اولاد کی مزارات پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے عزت پا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ سال اسی کانفرنس کے ذریعے سے جب میں نے بات اٹھائی تھی کہ ہندوستان میں 2 بڑے مرکز ہیں اہل سنت والجماعت کے، میرا وقت ہو رہا ہے قریب، بس 1 منٹ بچا ہے، میں اپنی بات پوری کر لوں، کہ ایک حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار کی بارگاہ ہے، اور دوسری بارگاہ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ماشاء اللہ کہ ان جگہوں سے سیدہ کے مزار کی تعمیرات کے لیے آواز اٹھنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی تھی گزشتہ سالوں، لیکن پچھلے سال فضل معین صاحب قبلہ اور تمام خدامان آستان عالیہ غریب نواز نے اس آواز کو بلند کیا غریب نواز کی بارگاہ سے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب تک بر صغیر ہند، جو کہ تمام مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے اور یہاں کی نمائندگی پوری دنیا میں اثر رکھتی ہے، لہٰذا وہاں سے آواز اٹھی۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، جو کہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کی نمائندگی اور بے خوف بلا تفریق مذہب و ملت اپنی بات کہنے کا حق ادا کرتے ہیں، کسی بھی شامی کباب کے اثر میں نہیں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اور یہ میری بات کو انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے ہمارے بزرگ عالم دین، کہ یہ بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی حسین و حسن پھول، اور سبحان اللہ سبحان پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے سبحان نور سب گھرانہ نور کا، تو کیوں نہ ماشاء اعلیٰ اللہ حضرت ماشاء اللہ سیدہ کی سبحان اللہ مزار تعمیر کے لیے اور آواز بلند کی جائے۔ اگر وہاں بریلی شریف سے یہ آواز بلند ہوگی تو پوری دنیا میں یہ میسج پہنچے گا اور سعودی حکومت پہ بھی اثر ہوگا۔ تو مجھے بڑی خوشی کی اس وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں جس وقت ہمارے بزرگ عالم دین ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اور میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیہ اشعار سے، کہ امین القادری اس وقت اہل سنت والجماعت میں بہت بڑے عالم دین ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت بہت زور ہے، اور انہوں نے ابھی ایک تقریر میں نے کلپ دیکھا کہ انہوں نے کہا سیدہ کسی دربار میں نہیں گئی کیونکہ انہیں رونے سے فرصت نہ ملی۔ تو میں کہوں گا امین القادری صاحب، کم سے کم ایک چیز تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ سیدہ بعد از وصال رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتی ہی نہیں۔ ایسا وہ کیا صدمہ تھا، وہ کیا تکلیف تھی کہ سیدہ روتی رہی، اس بات کو آپ نے بھی قبول کیا کہ انہیں رونے سے فرصت نہیں ملی۔ کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، یا رب حق سید کونین مصطفیٰ شاف ماسی منبع عطا، یا رب حق شاہ نجف آگے آمدہ درشان تبارک و یاسین و حلتا، یا رب سوز سینہ فوغان فاطمہ، یا رب آہ نالا سرور النساء، یا رب حرمت دل صد پارا حسن بادشاہ جملہ آفاق مجتبی،
अजीजो, यहाँ पर ख्वाजा फरमाते हैं, "ऐ अल्लाह, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोने और उनके सीने की जलन, ऐ अल्लाह उस तमाम जन्नती औरतों के सरदार के तुफैल में मेरी दुआ को कबूल फरमा।" तो कहीं ना कहीं इस तारीख के पस मंजर में जाना पड़ेगा। आज हम कुछ नहीं तो आज हम भी अगर जन्नतुल बकी की तामीर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो अन करीब हम भी गुनाहगार होंगे, हम भी रसूल के सामने अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हजरात सैयदा को राजी कर लेंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह का रसूल राजी, और जिससे अल्लाह का रसूल राजी उससे अल्लाह राजी। तो समझ लो अजीजों, आज उम्मत की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और सैयदा को राजी करने के लिए जन्नतुल बकी का तामीर होना बहुत जरूरी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।